بلا شبہ مومنوں، اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب آیا، اس پر میں روشنی ڈالوں۔ اس سے پہلے درود شریف پڑھیں۔ اللہ کے نام والا محمد الباری مسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار کی میلاد ہے، اس کے تعلق سے میں کچھ شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ مکمل بیدار ہیں؟ جی محبت کے ساتھ سماعت کریں گے۔ شعر میں بہت زیادہ دم ہے۔ شاعر کہتا ہے، دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب تک ہم کو لگے گا نہیں کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں تب تک میں آگے بڑھوں گا نہیں۔ شاعر کہتا ہے، دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں، دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں۔ اور بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، زور سے بولے سبحان اللہ۔ بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں، دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ اور یہ جو آپ جھنڈی لگا رہے ہیں، ہری ہری جھنڈیاں اپنے اپنے گھروں پر اپنے اپنے ہاتھوں میں جو لگا رہے ہیں، یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے بلکہ حضرت جبریل امین جو کہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں ان کی سنت ہے۔ حضور کی پیدائش پر انہوں نے ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں، ایک جھنڈا خانہ کعبے کو لہرایا تھا۔ اس لیے مسلمان آج حضرت جبریل امین کی سنت کو ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، شاید اسی کو اپنے شعر میں کہنا چاہتا ہے، دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں۔ سنت ہے جبرائیل کی، بدعت نہیں ہے یہ۔ اب تو بولے سبحان اللہ۔ سنت ہے جبرائیل کی، بدعت نہیں ہے یہ۔ کیا بدعت نہیں ہے؟ جھنڈا۔ سنت ہے جبرائیل کی، بدعت نہیں ہے یہ۔ جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں، جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں، دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ حضرات گرامی وقار، آج کی شب بہت ہی مبارک شب ہے۔ اس رات کے صدقہ و توسل سے میں دعا کرتا ہوں کہ مولانا تبارک و تعالیٰ اس بزم کو جتنے لوگوں نے رچانے بھجانے میں حصہ لیا ہے، سارے لوگوں کی پریشانیاں کو ختم فرمائے، ان کے گھر میں خیر و برکت کا نزول عطا فرمائے، ان کے بچوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے آباء و اجداد جو دنیا سے رخصت ہو چکے 12ویں شب کے صدقہ و توسل کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ حضرات گرامی وقار، جمعہ میں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر تقریر کیا کرتا تھا، اور تقریر کرتے کرتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات و واقعات، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاریخ کی روشنی میں پیدا ہو چکے تھے، اور بات ہم نے یہاں تک پہنچا دیا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مکہ سے نکل کر کے دیہات میں جا کر کے پرورش پائیں گے۔ اس پر میں وہاں سے لے کر کے اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس آنے تک کی مختصر سے شارٹ پر میں بیان کر دینا چاہوں گا، کیونکہ میرے بعد مفتی صاحب قبلہ ہے، اس کے بعد پھر حضرت مولانا تسلیم الدین صاحب قبلہ ہے۔ اس سے پیشتر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد الباری مسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے 12 ربیع الشریف کا مہینہ تھا، سوموار کا دن تھا، صبح کے وقت میں بھور میں پیدا ہوئے۔ یہ بچے خاموش ہوتا ڈنڈا چلا دیں گے ہم۔ صبح وقت بھور میں پیدا ہوئے، اور انگریزی تاریخ 20 اپریل
571 ईस्वी थी। कितनी थी? 571 ईस्वी। 20 अप्रैल 571 ईस्वी का जमाना चल रहा था। उस जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए, और आज जब मिलाया जाता है तो तकरीबन 15 सदियां होने वाली है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा हुए। लेकिन जब आज हम उनका तज़किरा करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमारे सामने मौजूद है, उनकी नाते पढ़ रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके औसाफ हमीदा बयान कर रहे हैं, और वो हमें दादे शुजाअत देते जा रहे हैं। हज़रत गिरामी वक़ार हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि मेरे पास एक बच्चा था और दूध की कमी मेरे पास बहुत ज्यादा थी। मेरे छाती में इतना दूध नहीं होता था कि मैं उस बच्चे को सैराब कर सकूं, उसको पिला करके उसको नुशोनमा करा सकूं। वो बच्चा रात भर रोता था, चिल्लाता था, उसकी दिलजोई के लिए मैं रात भर जगा रहा करती थी। जब हमारे इलाके की औरतें शहरों के जानिब, मक्का की जानिब और शहरों की जानिब जाने लगी कि जाती में अमीरों के यहाँ से बच्चे लेकर के आएंगे, उनको दूध पिलाएंगे, उनकी परवरिश करेंगे और हमें इनाम व इकराम देंगे और हमारी जिंदगी का गुजर बसर होगा। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि मैं बनी साद के कबीले की औरतों के साथ मक्का की जानिब चल पड़ा, एक बच्चे की तलाश में जिसको मैं दूध पिला सकूं, और दूध पिलाने के बाद जब उनके माँ बाप हमें इनाम व इकराम देंगे उससे हमारा गुजर बसर होगा। हज़रत गिरामी वक़ार हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि मेरे पास एक सवारी थी, ऊँटनी थी, जो कि इतना जागर नातवा थी, इतना कमजोर थी कि वो चल नहीं सकती थी, वो दौड़ नहीं सकती थी। मैं जब रास्ते में जाती थी तो हमारे साथ की औरतें दूर चली जाती थी और मुझे पता भी नहीं होता था। लेकिन हज़रत गिरामी वक़ार सुनते जाइए आप, ये ऊँटनी चल खिस करके मक्का की सरजमीन पर पहुंच जाती है। उसके बाद फिर औरतें अमीरों के यहाँ जाती है और पता लगाती है कि किसके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है, उसको मैं लेकर के जाऊंगी, दूध पिलाऊंगी, उनकी परवरिश करूंगी। हज़रत गिरामी वक़ार औरतें हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा के पास आती थी और कहती थी कि क्या हालात है इस बच्चे के। तो हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बताती थी उनको कि ये बच्चा यतीम है, इसके बाप का साया बहुत दिन पहले उठ गया है, इसकी देख रेख मैं करता हूँ, इसकी देख रेख इसके दादा मोहतरम करते हैं। तो औरतें ये समझ के उनको छोड़ दिया करती थी, ये तो यतीम है, इसको मैं खिला पिला करके दूध पिला करके बड़ा कर दूंगी, लेकिन मुझे ज्यादा इनाम और इकराम नहीं मिलेगा, इसलिए उनको छोड़ दिया करती थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वैसे ही थे। इधर हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घूम रही है मक्का की गलियों में, बच्चों की तलाश कर रही है, और देखिए इनके पास दूध की कमी है। औरतें देखकर जान जाती है कि इस औरत के पास दूध की ज्यादती नहीं है, अगर मैं इनको बच्चा दे दूंगी सही से देख रेख नहीं पाएगी, सही से दूध नहीं पिला पाएगी, हमारा बच्चा जागरो नतरा हो जाएगा। इसलिए और औरतें उनको बच्चा देना गवारा नहीं किया। आखिरकार भागती हुई दौड़ती हुई परेशान हाल हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के काशाना पर पहुंचते हैं और दरियाफ्त करते हैं। तो कहते हैं कि हाँ बच्चा है मेरे पास, लेकिन ये यतीम है, इसके बाप का साया बहुत जमाने पहले उठ गया, इसकी देख रेख मैं किया करती हूँ, इसके दादा मोहतरम इसकी देख रेख किया करते हैं। हज़रत गिरामी वक़ार देखिए हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने शौहर हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा से कहते हैं, ये तो अच्छा मालूम नहीं होता है कि मैं मक्का से खाली हाथ चली जाऊं, ये तो अच्छा नहीं मालूम होता है कि मैं किसी बच्चे को लेकर के नहीं जाऊं, क्यों ना इस यतीम बच्चे को अपने तरफ ले चलो और उसको दूध पिला करके कुछ न ज्यादा सही कुछ ही मिलेगा, उसे हमारा गुजर बसर होगा। हज़रत गिरामी वक़ार देखिए हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने गोद में ले लेती है और उस ऊँटनी पर बैठ जाती है। देखिए रहमत का कैसे नुज़ूल होता है, बरकत का कैसे नुज़ूल होता है, रहमत रब्बानी कैसे हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सवारी पर होती है। जब वो सवारी पर बैठ जाती है, वही सवारी है हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि जब मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के
اونٹنی ایک دم تر و تازہ ہو جاتی ہے، اونٹنی ایک دم بہت تیز دوڑنے لگتی ہے، اور اتنی تیز دوڑتی ہے کہ راستے میں جو عورتیں بچے لے کر کے گزر رہی تھی وہ مجھ سے کہنے لگتی ہے، اے حلیمہ یہ تو بتاؤ کیا یہ وہی اونٹنی ہے، کیا یہ تیری وہی سواری ہے جس کے پر تو چڑھ کر کے تو آئی تھی جبکہ تیرا اونٹنی چل نہیں پا رہی تھی، جبکہ راستے میں بیٹھ جایا کرتی تھی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی جاتی ہے، اونٹنی وہی ہے، بس صرف سوار بدل گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہو گئی ہے، اونٹنی میں تازہ دم ہو گیا ہے، اونٹنی میں طاقت آ گئی ہے، تیز دوڑتی چلی جاتی ہے۔ حضرات گرامی وقار سنتے جائیے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اونٹنی اتنی تیز دوڑتی تھی، اتنی تیز دوڑتی تھی کہ اونٹنی کا جو گرد اڑا کرتے تھے، جو دھول اڑا کرتے تھے، اور عورتیں اس تک پہنچ بھی نہیں پاتی تھی، اور میں اپنے گھر صحیح و سالم پہنچ گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنے گھر میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلا فروز ہوتی ہے، اور جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر جلا فروز ہوتے ہیں، باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، ہر طرف خوشیاں کا عالم ہوتا ہے۔ حضرت گرامی وقار حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو بکریاں تھیں اس کے تھن بھی دودھ سے خشک ہو چکے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر میں جلوہ گر ہوتے ہیں تو بکریوں کے تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں، اور جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر دیکھتے ہیں تو خوشی سے مچل جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ارے حلیمہ تو بڑا مبارک بچہ لے کر کے آئی ہے، ارے حلیمہ تو در یتیم کو لے کر کے آئی ہے، اس کے آنے کی وجہ سے دیکھیے ہمارے گھر میں برکت ہی برکت ہو گئی ہے، جو بکریاں دودھ نہیں دیا کرتی تھی اس بکریوں کے تھن میں کتنا دودھ ہو گیا ہے۔ حضرات گرامی وقار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس گھر میں جلوہ گر ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بکریوں کے تھن سے دودھ نکالتے ہیں، خود پیتے ہیں، اپنی بیوی کو پلاتے ہیں، اور شکم شیر ہو کر کے رات بھر آرام کرتے ہیں۔ اور سنتے جائیے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ امی محترم آپ مجھے یہ تو بتائیے کہ میرے باقی بھائی جو ہیں کہاں جایا کرتے ہیں اور دن بھر غائب رہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں بیٹا یہ اپنی بکریوں کو چرانے لے جایا کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ امی جان آپ مجھے بھی اجازت دے دیجئے، میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ بکری چرانے جایا کروں گا، میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیلا کروں گا، میں بھی اپنا دل بہلایا کروں گا۔ حضرات گرامی وقار یہاں میں بات کچھ ہو رہی ہے، انبیاء کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جلوہ گر ہوئے وہ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ بھی بکریوں کی دیکھ ریکھ کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی بکریوں کو چرا کر کے ایک سنت نبوی جو چلی آ رہی تھی اس کا اظہار فرما دیا، اور جاننے والے جان گئے کہ یہ وہی بچہ ہے، جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کرے گا تو چہار دانگ عالم میں اس کا زور و شور ہو جائے گا، اور وقت کے بڑے بڑے متکبرین، وقت کے بڑے بڑے مغرورین ان کے سامنے میں جھکتا ہوا نظر آئے۔ حضرت گرامی وقار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلا کر کے بڑا کر دیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر پہ یعنی آپ کے امی محترم کے پاس لے کر کے چلی گئی، لیکن جب برکت دیکھتی تھی کہ ان کے آنے سے ہمارے گاؤں میں برکت ہی برکت ہے، ہر طرف رحمت ہی رحمت ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے پاس سے جانے کے لیے گوارا نہیں کرتی تھی، اور اب کی امی محترم سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ مکے میں ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے، وبائی مرض پھیلا ہوا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کچھ دن اور ہمارے پاس رہنے دیجئے، اس کے بعد پھر ہم آپ کو پھر سے آپ کے حوالے کر دیں گے۔ پھر سے بہانہ بنا کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے آتی ہے اور دیکھ ریکھ کر کے ان کی پرورش میں لگ جاتی ہے۔ ایک اور واقعہ سنتے جائیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بکریوں کو چرانے گئے تھے تو ان کے بھائی جو اس وقت موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 لوگوں نے لٹا کر کے ان کے سینے کو چیر دیا ہے،
اس کے اندر سے کچھ نکال دیا ہے. جب یہ دیکھتے ہیں حیران و پریشان ہو جاتے ہیں, رونے لگتے ہیں, چلانے لگتے ہیں, بھاگتے ہوئے دوڑ کر کے اپنے گھر پر کے آتے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرنے لگتے ہیں, ارے امی جان آپ تو بڑا غضب ہو گیا, محمد کو 3 آدمیوں نے مل کر کے زمین پر لٹا دیا ہے, ان کا سینہ چاک کر دیا ہے, میں روتا ہوا آپ کے پاس آیا ہوں, آپ چل کر کے دیکھنے کی ہوا کیا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر محترم بھاگ کر کے جاتے ہیں, اور جب دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحیح و سالم جلوہ افروز ہے, بس صرف بچپنے کی وجہ سے ایک سا زردی سی ان کے چہرے پر چھائی ہوئی ہے. پوچھتے ہیں, چمکاتے ہیں کہ بیٹا محمد بتاؤ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کچھ نہیں, میں ایک دم ٹھیک ہوں, بس یہ بات میں سے ہے کہ 3 آدمی ہمارے پاس آئے, ہم کو زمین پر لٹا دیا, ہمارا سینہ چاک کر دیا, اس کے اندر سے کچھ نکال کر کے اس کے بعد اس کے اندر کچھ بھر دیا, اس کو سل دیا, اور مجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی, ذرہ برابر مجھے درد محسوس نہیں ہوا, اور میں ایک دم ٹھیک ٹھاک. جب یہ واقعہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتی ہے تو انہیں ڈر ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ ان کے اوپر آسیب کا اثر ہے, کوئی جادو کر دیا ہے, کوئی کچھ کر دیا ہے, اس لیے اس کو اپنے پاس رکھنا میں مناسب نہیں سمجھ رہی ہوں. اب اس کے گھر والوں کے لیے میں حوالے کر دیتی ہوں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ کی جانب روانہ ہوتی ہے, اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے کہتی ہیں کہ اس بچے کے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے. تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جانتی تھی, جب سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے شکم اطہر میں آئے, حضرت آدم آ رہے ہیں, خوشخبری دے رہے ہیں کہ نبیوں کے سردار کی ماں ہو, حضرت ابراہیم آ رہے ہیں, حضرت اسحاق آ رہے ہیں, حضرت داؤد آ رہے ہیں, انبیاء کا سلسلہ ہمارے پاس جاری ہے, وہ آ رہے ہم کو بتا رہے ہیں کہ یہ نبیوں کا سردار ہے, تو نبیوں کے سردار کی ماں ہو, کیونکہ ہمارے بچے کے اوپر جادو کا اثر ہو سکتا ہے, کس کے اوپر سحر کا اثر ہو سکتا ہے, تم غلط فہمی میں شکار ہو, تمہیں غلط فہمی ہو گئی, میرے بچے کے اوپر کچھ ایسا نہیں ہے. اور یہ جواب دے کر کے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور ان کی دیکھ ریکھ کرنے لگتی ہے. اس سے آگے یہ علماء ہیں بیان کریں گے, آپ سنتے جائیں گے. رب تبارک اللہ سے دعا گو ہوں کہ میرے بولنے میں جس قسم کی غلطیاں خالیاں ہو چکی ہو, اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ توسل ان غلطیوں کو معاف عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.